بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اسم، فعل اور حرف کی تعریف پڑھیں گے۔ ہم پچھلے حلقہ کے اندر یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف یہ اصل میں کلمہ کی قسمیں ہیں، اور اس قسط کے اندر ہم نے کلمہ کی تعریف، کلمہ کی وجہ حصر، 3 اقسام کے اندر ان کا اس کا تقسیم ہونا، یہ ساری وضاحت ہم نے اس کے اندر کر لی۔ اب مستقل طور پر اسم، فعل اور حرف کی ہم تعریف پڑھیں گے۔ تو اسم کی تعریف بہت آسان ہے کہ جی اسم ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہو اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو۔ یعنی ہمارے سامنے ایک کلمہ آ گیا، اس کلمہ سے ہمیں ایک مستقل مفہوم اور مضمون سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ زمانے سے خالی ہے، اس کے اندر زمانہ کوئی نہیں پایا جا رہا، تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ جیسے اس کی مثالیں دیکھ لیں، زید ہے، کسی کا نام کیا زید ہے، تو جب کسی سے ہم نے سنا، کسی نے بولا زید، تو زید کا لفظ سنتے ہی ہمارے تصور کے اندر اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، مستقل اس کی ذات کے بارے میں ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ اسی طرح قلم ہے، قلم کہہ دیا، تو جیسے ہی قلم کہہ دیا تو یہ جو چیز ہے اس کی طرف ہمارا ذہن مستقل طور پر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کتاب ہے، کتاب کا لفظ کہہ کر ہی ہمیں اس کی مکمل طور پر اس کی وضاحت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زید، قلم اور کتاب کا معنی تو مستقل ہے، لیکن یہ ایک ایسا معنی ہے جس کے اندر زمانہ نہیں ہے، نہ تو ماضی کا کوئی زمانہ ہے، نہ اس کے اندر حال والا زمانہ ہے، نہ ہی استقبال والا۔ تو اسم کی تعریف ہماری مکمل ہو گئی مثالوں سمیت کہ اسم اس کلمہ کو کہیں گے جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس کے اندر موجود نہ ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے زید، قلم اور کتاب پڑھ لی۔ دوسری قسم ہے کلمہ کی فعل۔ اسم اور فعل کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ ان کی دلالت مستقل معنی پر ہوتی ہے، اپنی معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کو ملانے کے یہ محتاج نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ ایک مستقل معنی پر اس کی دلالت ہوتی ہے، جو اس کی ذات، اس کے وجود کے اندر جو معنی ہے، جب ہم فعل کی ادائیگی زبان سے کرتے ہیں تو وہ معنی مستقل طور پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو فعل یہ ایک وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی بات ہے کہ جی اس کے اندر 3 زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور استقبال میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم نے لی ہے کتبہ۔ کتبہ جب کسی نے کہہ دیا تو ہمارے ذہن کے اندر مکمل اس کا معنی اور مفہوم آ گیا کہ جی اس نے لکھا۔ یہ لکھنے والا معنی مستقل طور پر ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کے بولنے کی وجہ سے، تو مستقل معنی بھی آ گیا، لیکن جب اس نے کتبہ کہا تو ایک زائد چیز اور بھی آ گئی کہ جی وہ لکھا ہے، اس نے ماضی کے اندر لکھا ہے، گزشتہ زمانے میں لکھا ہے، یہ معنی کے ساتھ اس کے لکھنے کی تخصیص بھی ہوگی۔ یکتب ہے، وہ لکھتا ہے، یہ بھی ایک مستقل معنی ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حال یا استقبال والا زمانہ بھی ہے۔ اسی طرح اکتب، تم لکھو، یہ لکھنے والا کام ایک مستقل معنی ہے اور اس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ ہے۔ لا تکتب، نہ لکھو، تو یہ بھی مستقل معنی ہے اور اس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ ہے۔ تو فعل کی تعریف اور مثالیں ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ جی فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات کے اندر پائے جانے والے معنی پر مستقل طور پر، وہ معنی مستقل پر خود ہی دلالت کرتا ہے، کسی اور کو ملانے کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کا معنی مستقل بھی ہے، اس کی دلالت بھی اس پر جو ہے بذات خود ہے، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے مثالوں سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کتبہ، یکتب، اکتب اور لا تکتب سے یہ بات واضح ہوگی۔ تیسری قسم ہے کلمہ کی حرف۔ حرف یہ بھی کلمہ کی ایک قسم ہے، اور حرف کا معنی یہ ہے کہ وہ کلمہ جو مستقل طور پر اپنے ذات کے اندر، اپنی ذات کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت نہ کرے، اس کا معنی بھی مستقل نہیں ہے، اور پھر وہ خود سے اس معنی پر دلالت بھی نہ کرے، بلکہ وہ دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج ہو، کسی کے ساتھ جڑے بغیر وہ اپنا معنی اور مفہوم خود نہ سمجھا سکے۔ تو حرف کی تعریف بالکل آسان ہے کہ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں
جو مستقل طور پر اپنی ذات کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ کسی اور کا محتاج ہو۔ تو دو باتیں، ایک تو معنی مستقل نہیں، دوسرا مستقل معنی بھی نہیں ہے، اور اس معنی کی ادائیگی پر جیسے بھی اس کا معنی ہے اس معنی کی ادائیگی پر وہ کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، اس کا معنی کسی اور کے ساتھ جڑے بغیر ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے مثالوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، الہ ہے، الہ کا معنی ہم اردو میں کہتے ہیں تک، طرف، تو یہ طرف ہے، یہ معنی جیسے ذہبت الی المسجد، مسجد کی طرف گیا، تو جب ذہبت اور المسجد الہ کے ساتھ نہ ملائیں تو اس وقت تک ہمیں الہ کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح فی ہے، فی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ دیں کہ میں مدرسے میں ہوں، میں اسکول میں ہوں، تو یہ جو میں ہوں، یہ اس سے اگر سب کچھ ہم آگے والے اور پچھلے والے کلمات ختم کر دیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح من ہے، تو من کا معنی سے، جیسے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اب گھر اور مسجد کو درمیان سے سائڈوں سے نکال لو تو درمیان میں من کا کچھ بھی مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کاف ہے۔ تو یہ حرف کی تعریف بالکل واضح ہو گئی کہ حرف اس کلمہ کو بولتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اپنا معنی اور مفہوم سمجھانے میں کسی اور کو ساتھ ملانے کی اس کو ضرورت ہو، اس کو حاجت ہو۔ تو یہ اس کی مثالیں بھی آئی۔ تو آج ہم نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف پڑھی ہے اور مثالوں سے اس کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔